تو قرآن کریم یہاں یہ فرما رہا ہے کہ الہاکم التکاثر، تمہیں تمہارے ایک دوسرے سے زیادہ مال جمع کرنے اور زیادہ سے زیادہ راحتیں حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ ملذت حاصل کرنے کی دوڑ میں تمہیں غافل بنا رکھا ہے۔ الحاکم کے معنی تمہیں غافل بنا دیا ہے۔ کس چیز نے بنا دیا ہے؟ کہ تم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہو کہ کس طرح میرا مال بڑھ جائے، کس طرح میری آرام بڑھ جائے، کس طرح میری لذت بڑھ جائے، ساری تمہاری دوڑ دھوپ اس پر لگی ہوئی ہے، اور جو اصل منزل ہے اس سے تم غافل ہو گئے ہو۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر نے تم کو غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی دوڑ دھوپ میں، اسی فکر میں، اسی سوچ بچار میں آخر کار تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ ہم خود اپنے آنکھوں سے، ہاتھوں سے کتنوں کو مٹی دیتے ہیں، کتنوں کو جنازے اٹھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات نوجوانی میں چلا گیا، بچپن میں چلا گیا، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مٹی قبروں میں اتارتے ہیں اور مٹی دیتے ہیں، لیکن کبھی بس یہ خیال ہوتا ہے کہ چلو یہ چلا گیا، بس ایک دن مجھے بھی جانا ہے، ایک دن مجھے بھی یہی حالات پیش آنے ہیں، کوئی اور میری نماز جنازہ پڑھائے گا، کوئی اور مجھے قبر میں رکھے گا، کوئی اور مجھے مٹی دے گا۔ اس کا خیال ہاتھ جھاڑ کر، یہ خیال جھاڑ کے ہم قبرستان سے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر نے غافل کر دیا ہے۔ غافل کس چیز سے کر دیا ہے؟ آخرت سے، اپنی اصل منزل سے، اپنے اصل وطن سے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں تک پہنچ جاتے ہو۔ حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ ارے بھائی، ہم نے تم کو جو دنیا میں بھیجا تھا وہ اصل میں تمہارا اصل مقصد تھا بندگی۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانوں کو ہم نے صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ بندگی صرف جو چند ظاہری عبادات ہیں ان کی حد تک محدود نہیں ہے۔ بندگی کے معنی یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، اور جس جگہ بھی کام کر رہا ہو وہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو۔ انسان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہے، بازار میں بھی مسلمان ہے، حکومت کے ایوانوں بھی مسلمان ہے، گھر میں بھی مسلمان ہے، دوستوں عزیزوں سے تعلقات قائم کرتے وقت بھی مسلمان ہے، اور ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ایک مثال راہ بھیج دی ہے۔ تجارت کرو تو کیسے کرو، گھر والوں کے ساتھ ملو تو کیسے ملو، حکومت کرو تو کیسے کرو، دنیا کی جتنی انسان کی حاجات ہیں اور جتنی دنیا کے اندر انسان کام کرتا ہے ان سب کے بارے میں روشنی عطا فرما دی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات میں۔ لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ نور آ گیا ہے۔ کون سا نور؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی سنت کا نور، آپ کے ارشادات کا نور، آپ کے قول و فعل کا نور، اور ساتھ میں کتاب مبین آ گئی ہے یعنی قرآن کریم۔ تو تمہیں اس دنیا کی ظلمتوں میں روشنی کہاں سے ملے گی؟ روشنی ملے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کی ہدایات میں۔ لہذا تم زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو،
कोई भी काम कर रहे हो, तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उसवे हसना है। ताजिर हो तो तिजारत किस तरह करो, जैसे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुजारिब ने की थी, नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह तिजारत की थी। ज़राअत करो, काश्तकारी करो तो कैसे करो, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। मजदूरी करो, मुलाजमत करो तो किस तरह करो, जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तो ये एक नूर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया, और इसलिए अता फरमाया कि भाई हम तुमसे सिर्फ ये नहीं चाहते कि हर वक्त सजदे में पड़े रहो, हम ये नहीं चाहते। अगरचे असल मकसद तुम्हारा इबादत है, बंदगी है, लेकिन हमें तुम्हें छूट दे रखी है कि चलो 5 वक्त आ जाया करो नमाज में, और रमजान में रोजे रख लिया करो, 2.5% ज़कात अदा कर दिया करो, अगर इस्ताअत तो हज कर लिया करो, बस। बाकी तुम्हें छूट दे रखी है। तिजारत करो, कारोबार करो, मुलाजमत करो, सियासत करो, हुकूमत करो, लेकिन ये न करो कि ये सारे काम करते वक्त तुम अपने मालिक को भूल जाओ, अपनी आखिरी मंजिल को भूल जाओ कि मुझे आखिर में जाना कहां है। अकबर इलाहाबादी मरहूम कहते हैं कि वो कहते हैं कि चाहे किसी भी मशगले में हो, तुम अल्लाह को ना भूलो, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह ताला के सामने पेश होने को याद रखो कि मुझे अपने हर कौल और फेल का जवाब देना है एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में, इसको ना भूलो। लेकिन तुम्हें तो हमने छूट दे दी थी कि जाओ चलो कारोबार कर लो, जाओ चलो काश्तकारी कर लो, जाओ चलो मुलाजमत कर लो, जाओ चलो निकाह कर लो, बीवी बच्चे भी रखो। ये सारी बातें की जो हमने तुम्हें इजाजत दी थी, तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया। नाजायज फायदा क्या उठाया कि सारी दौड़ धूप तुम्हारी इसी एक हद तक गुम हो गई और मुझे भूल गए। तो तुम्हारे ये अल्हाकुमुत तकासुर, ये तकासुर यानी एक दूसरे से ज्यादा दौलत, ज्यादा राहत, ज्यादा लज्जत हासिल करने की फिक्र ने तुमको गाफिल कर दिया है, यहां तक कि इसी हालत, गफलत की हालत में कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हो। www.darsequran.com